صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ سینیٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ارکان اسمبلی اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ حکومتی اتحاد کے آصف علی زرداری اور اپوزیشن اتحاد کے محمود خان اچکزئی مد مقابل ہیں۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز خفیہ رائے شماری کے ذریعے صدر مملکت کا انتخاب کریں گے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور غیر متعلقہ افراد کے ریڈ زون میں داخل ہونے پر پابندی ہے۔ صوبائی اسمبلیوں اور اطراف میں بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں۔ نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری اتوار کو ہوگی۔ 10 سے شام 4 بجے تک بلا تعطل یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ نئے صدر مملکت کا انتخاب کیا جائے گا۔ صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ارکان اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں جو چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں انہیں پولنگ اسٹیشن کا درجہ دے دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے انہیں بطور پریزائڈنگ افسر مقرر کیا گیا ہے۔ سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں یہ ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت حکومت اتحاد کی جانب سے صدارتی انتخاب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل اپوزیشن اتحاد کے محمود خان اچکزئی ہیں۔ خفیہ رائے شماری کے ذریعے صدر مملکت کا یہ انتخاب کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام تر انتظامات کل ہی مکمل کر لیے گئے تھے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو یہاں پر ریڈ زون اور اس کے اطراف میں انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی ہے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں اور اطراف میں بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری اتوار کو ہوگی۔ اگر صدارتی انتخاب میں ووٹ کاسٹ کرنے کے طریقے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے مطابق ایوان زیریں اور ایوان بالا کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا، لیکن صوبائی اسمبلی میں بلوچستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے صوبے کی اسمبلی کے رکن کا ایک ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 2 کی شق 18 کے مطابق کسی صوبائی اسمبلی میں ہر ایک امیدوار کے حق میں ڈالے ہوئے ووٹوں کی تعداد کو اس صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد سے جس میں فی الوقت سب سے کم نشستیں ہوں ضرب دی جائے گی اور اس صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد جس میں ووٹ ڈالے گئے ہوں اس سے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ فارمولا ہے جس کے تحت یہ تمام ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ووٹوں کی گنتی بھی ہوگی۔ آج ہونے والے صدارتی انتخاب میں حکومت اتحاد کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری اور اپوزیشن اتحاد کی جانب سے محمود خان اچکزئی امیدوار ہیں۔ صدارتی الیکشن میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن کمیشن کے ممبر نثار درانی کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی کی بات کی جائے تو یہاں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان اسمبلی کے لیے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس وقت آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے یہ پہنچے ہیں وہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں۔ بلاول بھٹو یہاں پر پہنچی ہیں، آصفہ بھٹو بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور قومی اسمبلی پہنچے ہیں۔ ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، وقت شروع ہو چکا ہے اور اراکین اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تمام قومی اسمبلی کے ارکان، سینٹ کے ارکان اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان خفیہ رائے شماری کے ذریعے نئے صدر کا انتخاب کریں گے۔ یہ ووٹنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا جو کہ صبح 10 بجے شروع ہوا۔ سیکریٹری سندھ اسمبلی نے ایوان کو صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ اسٹیشن قرار دیا اور سندھ اسمبلی کی عمارت کو الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم سندھ اسمبلی کے ایوان کی بات کریں تو یہاں مجموعی طور پر 162 ارکان ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا۔ ایوان میں پیپلز پارٹی کے 116 رکن ہیں، MQM کے 36 اور جماعت اسلامی کا 1 رکن ہے، جبکہ PTI کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے آزاد اراکین کی تعداد 9 ہے۔ اس کے علاوہ صدارتی الیکشن کے لیے بیلٹ باکس اور دیگر سامان پنجاب اسمبلی میں بھی پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر عبدالودود خان اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر انم پروین پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں، جہاں پر باقاعدہ طور پر ووٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم بلوچستان اسمبلی کی بات کریں اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کریں تو بلوچستان اسمبلی میں 64 ارکان ہیں جو کہ صدر مملکت کے انتخاب کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ صدارتی انتخاب کے سلسلے میں اسمبلی میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کریں تو یہاں پر بھی صدارتی انتخاب کے لیے اس اسمبلی ہال کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ ممبر خیبر پختونخوا یہاں پر بطور پولنگ آفیسر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 118 ارکان صدر کے انتخاب کے لیے اپنا ووٹ پول کریں گے۔ یہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے انتخاب ہوگا نئے صدر مملکت کا، جس کے بعد 9 منتخب صدر اتوار کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ واضح رہے کہ آصف علی زرداری اس انتخاب میں حکومتی اتحاد کی جانب سے امیدوار ہیں، جبکہ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے محمود خان اچکزئی امیدوار ہیں جو کہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں صدارتی انتخاب میں۔
اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، ارکان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ارکان اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور شام 4 بجے تک کا وقت ہے، 4 بجے تک یہ ووٹنگ کا عمل مسلسل جاری رہے گا، بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گا۔ صدارتی انتخاب خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوگا، جس میں ہر رکن کو ایک بیلٹ پیپر جاری کیا جائے گا اور جس رکن کو بیلٹ پیپر جاری کیا جائے گا اس کے نام کا اندراج ہوگا، جبکہ بیلٹ پیپر پر متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط بھی ہوں گے۔ بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام حروف تہجی کے نام سے درج ہوں گے اور ووٹ دینے والا رکن پسندیدہ امیدوار کے نام کے سامنے نشان لگا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا۔ صدارتی انتخاب میں جس امیدوار کے ووٹ مد مقابل حریف سے زیادہ ہوں گے وہ کامیاب تصور ہوگا۔ اگر ووٹوں کی تعداد برابر ہوتی ہے تو پھر قرعہ اندازی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ صوبائی اسمبلیوں کے لیے ایک فارمولہ مرتب کیا گیا ہے، اسی فارمولے کے تحت ووٹوں کی گنتی ہوگی اور صدر کے انتخاب کے لیے یہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیے جا سکیں گے، جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر ہر ارکان کا ایک ووٹ، ہر رکن کا ایک ووٹ کنسیڈر ہوگا اور وہ ایک ووٹ کے طور پر گنا جائے گا، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں یہ صورتحال کچھ مختلف ہے، وہاں پر فارمولے کے تحت یہ ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے اور اسی فارمولے کے تحت یہ ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر نتائج اناؤنس کیے جائیں گے۔ شام 4 بجے کے بعد یہ نتائج یقینی طور پر سامنے آئیں گے اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کون اس صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرتا ہے، لیکن حکومت اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری کا پلڑا یہاں پر بھاری ہے، وہ فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں اور ممکنہ طور پر وہ نئے صدر مملکت ہو سکتے ہیں۔ نئے صدر مملکت کی تقریب حلف برداری اتوار کے روز ہوگی۔ یہاں پر ایک اور چیز اہم ہے کہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک خط بھی لکھا گیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ جاری کیا اور اس خط کو، اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ محمود خان اچکزئی نے یہ خط جو الیکشن کمیشن کو لکھا تھا اس درخواست میں مطالبہ کیا تھا کہ جب تک الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک صدارتی الیکشن ملتوی کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے محمود خان اچکزئی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس کا باقاعدہ طور پر تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 8 فروری کو منعقد ہو چکے ہیں اور آئین کے مطابق 30 دن میں صدارتی انتخاب لازم تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے میں کہا کہ محمود خان اچکزئی سمیت دیگر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا چکے ہیں جن کی جانچ پڑتال بھی ہو چکی ہے۔ محمود خان اچکزئی جانچ پڑتال کے وقت ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش بھی ہوئے تھے۔ محمود خان نے الیکٹورل کالج کے مکمل نہ ہونے پر اس وقت کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے میں مزید کہا ہے کہ اس وقت الیکٹورل کالج مکمل ہے اور اسی طریقے پر وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کا چناؤ ہو چکا ہے۔ اس فیصلے میں مزید کہا گیا کہ الیکٹورل کالج کو نامکمل کہہ کر الیکشن کو روکا نہیں جا سکتا۔ صدارتی انتخاب کو 30 دن سے زیادہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں 22 MNAs اور MPs نے اپنی نشستیں خالی کی ہیں۔ واضح ہے کہ الیکٹورل کالج کا مطلب پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودگی ہے، جو کہ مخصوص نشستیں پر حلف نہ ہونے کی وجہ سے ابھی نامکمل کنسیڈر کیا جا رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے مطابق 30 روز میں یہ انتخاب کرانا لازم ہے، لہٰذا یہ انتخاب آئین کے تحت مکمل کیے جا رہے ہیں اور آئین کے تحت یہ الیکشن کروایا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی اس درخواست کو لہٰذا مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ گزشتہ روز خط لکھا گیا تھا محمود خان اچکزئی کی جانب سے۔ دوسری جانب اگر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو ان میں میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اس وقت آپ یہ براہ راست دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے جہاں پر تمام اراکین اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم یہاں پر پہنچ چکے ہیں، دیگر ارکان کو بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شہری رحمان یہاں پر موجود ہیں، اسحاق ڈار یہاں پر موجود ہیں، خواجہ آصف کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے اور ووٹنگ کا عمل بھی اس کے ساتھ جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلٹ باکس بھی رکھا گیا ہے اس وقت اور اسی بیلٹ باکس میں تمام ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے۔ خفیہ رائے شماری کے ذریعے یہ انتخاب ہوگا صدر مملکت کا۔ 4 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا جس کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کس صدارتی امیدوار نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پشاور کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پہلا ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات نے یہاں پر اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ صدارتی انتخاب کے لیے یہاں پر بھی پولنگ کا عمل جاری ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ارشد ایوب خان نے پشاور میں اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اس کے بعد دیگر ارکان کی جانب سے بھی ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی سندھ اسمبلی کی عمارت کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں وہ بطور پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں اور پولنگ آفیسر یہاں پر موجود ہیں دیگر جو کہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ارکان کی جانب سے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہر ارکان کا، ہر رکن کا
قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک ووٹ کنسیڈر ہوگا، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی بات کی جائے تو وہاں کا تھوڑا طریقہ کار پیچیدہ ہے، جس میں ایک فارمولے کے تحت ووٹ گنے جاتے ہیں۔ اس معاملے کی اگر بات کی جائے تو سینٹ اور قومی اسمبلی کے رکن کا ایک ایک ووٹ ہوتا ہے، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں بلوچستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے صوبے کے اسمبلی کے رکن کا ایک ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اگر آئین کی بات کی جائے تو آئین کے آرٹیکل 2 کی شق 18 کے تحت کسی صوبائی اسمبلی میں ہر ایک امیدوار کے حق میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد کو اس صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد میں فی الوقت سب سے کم نشستیں ہوں ضرب دیا جائے گا، اور صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد سے جس میں ڈالے گئے ووٹ ہوں اس سے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وہ فارمولا ہے جس کے تحت یہ تمام تر ووٹ جو ہے وہ گنے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا۔